اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي الأزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي حتى إن عيسى بن مريم عليه السلام يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من حول ذلك اليوم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، ایسا ہولناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے اولاد سے، اپنی بیوی سے بھاگے. تو اب اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بھی یہ قیامت کے دن کی کیفیات جو ہیں یہ مختلف ہیں، چونکہ قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن ہے. حتیٰ کہ جیسے بعض روایات میں اور آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور بعض آیات مبارکہ میں اور روایات مبارکہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. تو بہرحال 50,000 سال ہو یا 1000 سال ہو تو بہت بڑا یعنی عظیم دن ہے. تو اس عظیم دن کے اندر حالات اور کیفیات جو ہیں انسانوں پہ مختلف گزریں گی. یعنی ایک زمانہ تو ایسا آئے گا کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ قلوبہم یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ، کہ ان کے دل اس وقت اللہ کے خوف سے اور اس عظمت قیامت سے دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے شاخصۃ ابصارہم، آنکھیں اوپر کی اوپر پھٹی ہوئی رہ جائیں. اسی طرح جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دن ہم لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفاتن عوراتن غرلا کے اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں پیدا ہوئے، یعنی سر ننگا ہوگا، پاؤں ننگے ہوں گے اور ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اتنی بڑی عظمت والی بیوی ہیں کہ انہیں اپنے پردے کا صرف دنیا میں خیال نہیں بلکہ موت کے بعد بھی خیال ہے. اس لیے سوال دل میں پیدا ہوا کہ ایک قبرستان میں تو مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں، کہیں مرد ہے، کہیں عورت ہے، کہیں مرد ہے، کہیں عورت ہے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے. تو اس دن جب بدن پہ کپڑے نہ ہوں اور سب انسان عریاں کھڑے ہوں تو پردے کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو، وہ دن جو ہے اشد من ذالک، وہ ان باتوں سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ اس دن دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، کسی کو جرت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ دوسری طرف نظر ڈال سکے. اور اسی طرح پھر لباس ملیں گے. اس لیے کیفیات قیامت میں یہ بھی ہے کہ پھر ان سب کو لباس ملیں گے، اور سب سے پہلا لباس جو ملے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملے گا.
سب سے پہلے جنت کا جوڑا انہیں پہنایا جائے گا۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بھی ان کو پہلے وہ جوڑا پہنایا جائے گا، حالانکہ آپ کی شان تو ان سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ان کو جوڑا جو ہے مجھ سے پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے معاملے میں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے بھی اتارے گئے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا میں کسی کو کپڑے نہ ملے لیکن پہلے خلیل اللہ کو مل جائے، تاکہ وہ ان بدلہ جو ہے ان کا ہو جائے کہ دشمنوں نے تو ان کی اہانت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ساری کائنات کے سامنے اتنی بڑی کرامت اور اتنی بڑی عظمت بخشیں گے کہ سب سے پہلا لباس جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو، اسی طرح پھر درجہ بدرجہ، پھر چاہے کوئی کسی حال میں ہے، بہرحال انہیں پھر وہ لباس مل جائے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ اہل جنت کو لباس جنت کا ملے گا اور اہل جہنم کو لباس جو ہے وہ بھی جہنم کا ملے گا، جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا سرابیلہم من قطران تغشی وجوہہم النار، کہ کافروں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو گندک کی آمیزش سے بنا ہوگا۔ قطران کہتے ہیں گندک کو، گندک ویسے بھی آگ والا مادہ ہوتا ہے، تو اس سے لباس پہنایا جائے گا، ایک جہنم کی آگ اور پھر لباس بھی وہ جو آگ پیدا کرتا ہو۔ اس لیے اور مومنین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی لباس جنت کے عطا فرمائیں گے، من سندس، اللہ نے فرمایا ان کو ریشم کے لباس ملیں گے، اور ریشم کے لباس بھی انواع در انواع ہوں گے کہ بعض ریشم جو ہے موٹا ہوگا، بعض ریشم جو ہے باریک ہوگا، اور اسی طرح پھر ان کو لباس بھی ملیں گے، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو اب ایک کیفیت یہ ہوئی کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، ایک کیفیت یہ ہوئی ہے کہ اب آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ سب میدان حشر میں کھڑے ہیں اور کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں ہے اور کون کہاں ہے، اور ایک کیفیت یہ ہوگی کہ ہر آدمی اس میدان حشر میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن کہیں سے اپنے قریب کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میرا بچہ ہے، تو کوشش کرے گا کہ مجھے نہ دیکھے، میں نکل جاؤں، تاکہ آج تو ہر کسی کو اپنے اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ملے گا بھی تو باپ بیٹے کو انکار کر دے گا، بیٹا باپ کو انکار کر دے گا، بیوی شوہر کا انکار کر دے گی کہ میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ آج ہر آدمی کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی۔ اور اسی طرح حدیث شفاعت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت دیں گے تو آپ جواب دے دیں گے نفسی نفسی، بھی مجھے تو آج اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے، اپنی نفس کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ مریم کے لفظ میں یہ بھی آتا ہے، فرمائیں گے لا اسأل عن امی، میں تو اپنی والدہ کے لیے بھی آج نہیں مانگ رہا تو تمہارے لیے کیسے مانگوں۔ تو اس لیے وہ مقام اتنا بڑا شدید ہوگا، اتنا بڑا سخت ہوگا کہ ہر انسان جو ہے ایسے ایسے احوال میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، ہمارے آقا سرکار مدینہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے اندر کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ جب آدمیوں کو پل صراط پہ گزارا جائے گا، اور ایک اس وقت کہ جب ان کے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت ایسی کیفیت ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ لیکن فرق اتنا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ ہر کسی کے ڈرنے کے کیفیات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ کیا معنی؟ کافر اپنے کفر کی بنا پہ ڈرے گا، مشرک اپنے شرک کی بنا پہ ڈرے گا، اور گناہگار اپنے گناہوں سے ڈرے گا، اور جو معصوم انبیاء پاک ہیں وہ اللہ کے عظمت اور جلال سے گھبرا رہے ہیں، ورنہ ان کے گناہ تو نہیں ہے، نہ انہیں نعوذ باللہ کوئی خوف ہے کہ آج اللہ پاک ہمیں جنت میں نہیں بھیجیں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین کامل ہے، لیکن وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ کمال ہوتا ہے کہ جتنی اللہ عزت اور علم اور شان زیادہ دیتا ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دل میں ڈر بھی زیادہ دیتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حالانکہ وہ مبشرین بالجنہ ہیں، وہ صحابہ جن کو حضور پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا تو روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق اور افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامت بالتحقیق، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنی شان عطا فرمائی، لیکن وہ بھی بیٹھے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کاش میں بھی کوئی ایک اینٹ کا روڑا ہوتا، ایک مٹی ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کا سوال سے میں بچ جاتا۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء ووزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا محدث آدمی ہے کہ جو زمین پہ بات کرے تو اللہ آسمانوں سے اس کے فیصلے کو منظور فرما لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ آئے عمر، ایک پرندہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا، ایک مٹی ہوتی، ختم ہو جاتے، بس بات ختم ہو جاتی۔ اللہ کے دربار میں جانے کا اتنا بڑا ڈر تھا۔ بیغم تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ جب اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ کے انبیاء پر ایمان نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، تو پھر اس کی مرضی ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اقوال صالحین میں کہ آدمی کے اندر اگر حیا نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرتا پھر ہے تو ایک حیا نہ جو اس کو روکتا ہے کہ میں برا کام نہ کروں، میں غلط لباس نہ پہنوں، میں غلط عمل نہ کروں، میں کوئی گندی بات زبان سے نہ نکالوں۔ لیکن جب اس کا حیا چھن جائے تو وہی آدمی جو ہے بازاروں میں پھرتا ہے آوارہ، وہی آدمی قتل کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، وہی آدمی نشے کے کاروبار کرتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ہر وقت اتراتا پھر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے حیا ہی چھین لیا، ایمان کی دولت سے ہی محروم کر دیا۔ جب دلوں میں ایمان ہی نہ ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس لیے بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ جی انبیاء تو پاک ہیں، ان کے لیے تو جنت ہے، اور ان کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اس دن ان کو پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر انبیاء کیوں گھبرائیں گے؟ تو اصل میں گھبراہٹ کا فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، ایک آدمی کسی کی عزت و عظمت سے ڈرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک طالب اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اب یہ تھوڑا ہے نعوذ باللہ کہ استاد اسے کھا جائے گا یا نعوذ باللہ استاد اس کو مار ڈالے گا، لیکن استاد کا احترام دلوں میں ہوتا ہے، استاد کا ادب دلوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات سنے۔ دیکھیں مدرسے میں بچے ایسے بھاگ رہے ہوں گے، طوفان مچایا ہوگا، معلوم ہوگا ابھی مدرسے کی چھت گرا دیں گے، لیکن استاد کا نام استاد آ گیا، سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ان کو کوئی خوف کیا ہے؟ یہ اس کی عظمت کا خوف ہوتا ہے، ان کی عزت کا دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ اور جب سے دیکھ لیں یہ دلوں سے عزت نکل گئی ہے، اب وہی طالب ہیں اپنے استادوں کو آگے مدرسوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں قتل کر دیتے، کیونکہ وہ بات ہی ختم ہو گئی، وہ احترام ہی ختم ہو گیا، وہ تعلیم ہی ختم ہو گئی۔ ورنہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی نے مجھے ایک علم کا حرف پڑھایا ہے، فرمایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، مرضی آئے تو مجھ سے کام لے اور مرضی آئے تو مجھے بیچ ڈالے، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ مجھے اس نے ایک حرف علم۔ تو یہ ڈرنے کے کیفیات ہوتی ہے، ایک عظمت کا روب ہوتا ہے، ایک ہیبت اور جلال کا روب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیفیات ہوں گی۔ حضور پاک شفاعت فرمائیں گے، پھر انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے اولیاء شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، اللہ کا قرآن خود شفاعت فرمائے گا، قرآن کی صورتیں شفاعت فرمائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے جو لوگ آخر میں ہوں گے ان کو بھی نکالیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قیامت کی کیفیات مختلفہ ہیں، اور اسی سے یاد رکھ لیں، یہ بھی یاد رکھ لیں، اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو عقائد ہیں کہ جی انبیاء علیہ السلام جس کو چاہے زبردستی چھڑا لیں گے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ زبردستی کا معنی تو ہوا نعوذ باللہ وہ اللہ سے غالب آ گئے، اور جو اللہ سے غالب آ جائے، اللہ مغلوب ہو جائے تو پھر خدا خدا نہ رہا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں یا اللہ کے ولی جو ہیں وہ جس کو چاہیں گے جی ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم تو پیران پیر کی کشتی میں سوار ہوں گے، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے،
ہم تو جناب دستگیر کا جب ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور دستگیر وہ ہے جس نے خدا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے؟ یہ عقیدے کافرانہ ہیں، یہ عقیدے مشرکانہ ہیں، یہ عقیدے جاہلانہ ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر کانپ رہے ہوں گے، لاکھ اللہ کا ولی شان والا ہو لیکن نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ تو مقام ایسا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسا شان والا نبی جو بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے، اور جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور جس کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے معجزے بخشے ہیں، اور جس کو اللہ نے زندہ آسمانوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور جس کو اللہ زندہ آسمانوں سے اتاریں گے، اتنے بڑے شان والا نبی بھی کہے گا کہ لوگوں میں تو آج اپنی اماں بی بی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو تمہارے لیے میں کیسے بات کروں؟ اس لیے ہمیشہ عقائد کو صاف رکھیں کہ شفاعت ہوگی لیکن جب اللہ اذن دیں گے، شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے، اللہ چاہیں گے اجازت دیں گے تو شفاعت ہوگی، اگر اللہ اجازت ہی نہ دیں تو کسی کو شفاعت یا سفارش کرنے کی جرات ہی نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو جناب 7 دفعہ پڑھ کے سینوں پہ پھونکا مارتے ہیں، لیکن اندر شرک اور کفر بڑا ہوا۔ ایسے آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ ایسی آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے یاسین پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ آدمی روز پڑھے یاسین 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 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین؟ تو روز پڑھتے ہوگے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، نبی ہو، خدا تو نہیں ہو۔ روزانہ یاسین پڑھے اور پھر بھی کہے کہ نہیں انبیاء خدا ہوتے ہیں، انبیاء مختار کل ہوتے ہیں، انبیاء ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، اللہ کے صفات میں شریک کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ روزانہ آدمی یعنی ہر آدمی روزانہ سورت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اس جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور روزانہ وہ کہتا ہے، روزانہ اللہ نے سکھلایا ہے کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی تو ہدایت عطا فرما، اور پھر غیروں سے بھی مانگتا ہو، تو ایسے قرآن پڑھنے کا یہ تو منافق کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، زبان پہ قرآن ہو اور دل میں شرک ہو، زبان پہ آیت الکرسی ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور قبر پہ کھڑا ہو اور کہے کہ جناب یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حی القیوم تو میری صفت ہے، باقی تو سب پہ موت آ چکی، تو حی القیوم مجھے مانتے ہو اور مانگتے غیروں سے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ الہ مجھے مانتے ہو اور پکارتے غیروں کو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پڑھ رہے ہو کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پڑھ رہے ہو کہ اللہ کا علم کامل ہوتا ہے، باقی کسی کا علم کامل نہیں ہوتا، اور پھر بھی تم غیروں کو پکارتے ہو، غیروں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، غیروں کے نام کی نذریں اور منتیں مانتے ہو، غیروں کے نام پر جا کے اعتکاف بیٹھتے ہو، غیروں کے نام پر جا کر عبادت کرتے ہو۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کو شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کی لعنت سے بچائیں اور شرک کے جمیع انواع سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں توحید کا سبق جو ہے وہ ایسا ثابت کر دیں کہ ہماری زندگی بھی اسی پہ گزرے اور موت بھی اسی پہ آئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کیفیات یوم القیامہ جو ہیں وہ مختلف ہوں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ فی حدیث الشفاعت، کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ لوگ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس، وہ بھی کہیں گے لا اسأل الا نفسی الا نفسی، لا اسأل الا نفسی۔ جمیع انبیاء کہیں گے خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کا بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قال قتادہ، اللہ نے ذکر فرمایا نا کہ پہلے کہ اس دن آدمی بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، تو قال قتادہ الاحب فالاحب الاقرب فالاقرب، کہ دنیا میں جیسے رشتے ہوتی ہیں کہ آدمی کو پہلے بھائیوں سے زیادہ امید ہوتی ہے، اور ان کے بعد آدمی کو اپنی ماں، اور اس کے بعد باپ، اور اس کے بعد بیوی، اور اس کے بعد بچے، تو اسی ترتیب سے اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے، تو اس ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے،
کلام رب العالمین ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس قیامت کی سختی کی وجہ سے۔ وقوله تبارک وتعالی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي هو في شغل شاغل عن غيره، ہر آدمی اس دن ایک ایسے مسئلے میں الجھا ہوگا کہ اس کو کسی دوسری کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا، ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کی طرف خیال بھی نہیں جا سکے گا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا ولید بن صالح قال حدثنا ثابت ابو زید العبادانی عن ہلال بن خباب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحشرون حفاة عراة وشاة غرلا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم اٹھاؤ گے تو سر ننگے، پاؤں ننگے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اور پاؤں پر چلنے والے۔ قال فقالت زوجته یا رسول اللہ ننظر او یرا بعضنا عورت بعض، حضور پاک کی بیوی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کسی دوسرے کو دیکھیں گے اور کوئی دوسرا ہمیں دیکھے گا؟ حضور پاک نے فرمایا بیوی لکل امرئ منہم شان یومئذ شان یغنیہ او قال ما اشغلہ عن النظر، حضور پاک نے فرمایا کہ اس دن ہر آدمی ایک ایسی مصیبت میں ہوگا کہ اس کو اپنے مسئلے کا پڑا ہوگا، کسی دوسرے کی طرف وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ پردے کا مسئلہ جو ہے یا حجاب کا مسئلہ جو ہے یا عورت کے بدن چھپانے کا مسئلہ جو ہے یہ صرف حضور پاک کی شریعت میں نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شریعت ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں جہاں بی بی مریم کا ذکر آیا وہاں بھی حجاب کا ذکر آیا کہ بی بی مریم اپنے خاندان سے بھی علیحدہ جا کے بیٹھتی تھیں اور پردے میں بیٹھتی۔ اسی طریقے سے بی بی صاحبہ نے اگلا قیامت کا بھی یہی سوال کیا کہ کیا کوئی ہمارے بدن پہ نظر ڈالے گا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بیویوں کو سر ننگا، آدھا بدن ننگا اور ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، پورے بازو کھلے ہوئے ہیں، چہرہ اور سر کھلا ہوا ہے، پشت کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے اور لے کے بازاروں میں گھومتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، ایسی عورتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ تو لہذا احتیاط کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی لیے دیکھ لیں کہ جب ایسی باتیں عریانی اور فحاشی کا رواج ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا کہ گھر گھر میں زنا آ گیا، گھر گھر کے اندر حرام کاری آ گئی، گھر گھر کے اندر گناہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب عزتیں اور عصمتیں بچنا جو ہے وہ تو قلیل ہے، جن کی اللہ نے کوئی حفاظت فرمائی ہو تو فرمائی ہو، ورنہ کسی کا عزت محفوظ رہنا جو ہے وہ کوئی عام حالات میں ممکن ہی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر عورت بیچاری مجبور ہے تو وہ بھی قاعدہ ہے کہ پردے کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت اگر مجبور ہے، کوئی ایسی بات ہے تو وہ ایسے ادارے میں اور ایسے ماحول میں نوکری کر سکتی ہے جہاں عورتیں ہوں، یعنی جہاں بچیوں کو تعلیم دی جائے، یا تیمارداری کے لیے وہ بھی عورتوں کے لیے مخصوص ہو، یہ نہیں کہ عورتیں مرد کی تیمارداری کریں اور مرد عورتوں کی تیمارداری کریں۔ ہاں اگر کوئی احوال مجبوری اضطرار کی کیفیات ہیں تو وہ علیحدہ۔ باقی یہ لوگ جو استدلال پکڑتی ہیں کہ جی بی بی عائشہ میدان جنگ میں گئی تھیں اور بی بی فاطمہ الزہرا میدان جنگ میں گئی تھی، تو میدان جنگ میں کبھی عورتوں نے جہاد نہیں کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال ایسے تھے کہ ان کو گھروں میں رکھنا مشکل تھا، اور پھر کبھی انہوں نے مرہم اور پٹی میں امداد کی، اور یہ بھی اس وقت کے واقعات ہیں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی ثابت نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے جہاد کیا ہو۔ اور باقی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہتی ہیں جی وہ حضور کے ہاں میدان احد میں آ گئی، تو آپ اندازہ کریں کہ باپ خاتم الانبیاء ہو، جس کا باپ محمد الرسول اللہ ہو، اور اسے خبر مل جائے بیٹی کو کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، تو بیٹی گھر میں بیٹھ سکتی ہے؟ اس میں یہ تو ایسی اضطرار کی کیفیت تھی کہ بعض صحابہ کے ہاتھ وہی کھڑے کھڑے رک گئے کہ حضور شہید ہو گئے، بس ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے۔
اور ایسی کیفیات میں ایک بیٹی باہر آ جاتی ہے، یا جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی بی بی عائشہ نے حضرت علی سے جنگ لڑی، تو یہ غلط استدلال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو عمرے کے حج کے لیے تشریف لائی تھی مکہ مکرمہ، اور واپسی پہ انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اگر آج کسی کا بھائی، آج کسی کا ماموں، آج کسی کا باپ قتل ہو جائے تو اس کی بیٹی کو مقدمے میں قصاص کے مطالبے کرنے کا شریعت حق نہیں دیتی ہے۔ یہ تو پھر دشمنوں نے آپس میں ٹکرا دیا اور لڑائی ہو گئی، کوئی جنگ کے لیے تو نہیں نکلی ہے، نہ جہاد کے لیے نکلی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی یہ احساس تھا کہ ساری زندگی بی بی عائشہ ماتھا پکڑ کے بیٹھی رہتی تھی اور رویا کرتی تھی کہ میں قیامت میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں گی، جب حضور نے فرمایا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلو، میں کیوں نکلی، اس کا میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے استدلال جو ہے نا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قرآن و سنت کے ساتھ بیر ہوتا ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ آزادی اور ترقی ہے۔ یاد رکھو، آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے، آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیوی ہو تو سارے محلے والوں کی بیوی بنا دو، آزادی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ محلے کے ایک آدمی کو سارے محلے والے جو ہیں نعوذ باللہ چاہیں تو نوکر بنا لیں، یہ کوئی آزادی ہے؟ آزادی کے کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہوتی کہ ناک پکڑ کے کان کی جگہ لگا دو اور کان کو پکڑ کے ناک کی جگہ لگا دو، اور کوئی کہے کہ بھی ایسا کیوں کیا، کہ جی میں آزاد ہوں، میری مرضی، میں نے آپریشن کرا کے یہ بدل لیا ہے، میری مرضی ہے، میں چاہوں تو ایسا کر دوں۔ تو یہ آزادی کے حدود ہے، ان حدود کے اندر رہنا ہوگا۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے حدود معین فرما دیے ہیں، ان حدود سے باہر نکلنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندازہ کریں۔ اب دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میری وفات ہو جائے تو فرمایا کہ مہربانی کر کے میرا جنازہ بھی رات میں پڑھ دیا جائے۔ اور بعض لوگ تو عجیب ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، دشمن کی نظر دشمنی سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رات میں اس لیے جنازہ پڑھا گیا کہ حضرت ابی بکر کی حکومت تھی، اور حضرت ابی بکر ان کا جنازہ پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ روک لی۔ انہوں نے سمجھا جیسے آج کل ایجیٹیشن ہوتی ہے نا، شاید ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ یہ جہالت کی بات ہے، وہ تو ان کی اپنی وصیت ہے حضرت علی کو، اور باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے دروازے پہ گئے اور نے کہا کہ علی، آپ نے ہمیں کیوں خبردار نہیں کیا کہ بی بی کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی وصیت تھی، میں مجبور تھا، بنت رسول اللہ کا ایک حکم تھا کہ میرا جنازہ رات میں پڑھا جائے تاکہ لوگ زیادہ نہ ہوں۔ کبھی کسی کی میرے بدن پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے، کیونکہ کم از کم جنازہ دیکھ کر لوگ یہ تو فیصلہ کر لیں گے نا قد کتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ فرمایا اتنا حجاب اور پردہ تھا بی بی کا، اتنا اپنا ان کو عزت محبوب تھی کہ سیدہ نے فرمایا حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر باقاعدہ گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے فرمایا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ میت اگر کوئی وصیت کرے تو اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، چونکہ بی بی صاحبہ کی وصیت کا تقاضا یہ تھا، لہذا میں مجبور تھا۔ یہ تو لوگوں نے بلا وجہ ایسے جھگڑے کھڑے کر دیے ہیں، اور بلا وجہ لوگوں نے روایات کو بگاڑا ہے دنیا میں۔ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت، ورنہ ان کے دلوں میں تو ایک دوسرے کا اتنا احترام تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب زیاد جو ہے نا جی بنا، امیر بنا، اور اس کے بعد اس نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قریبی دوست شریح، اور وہ جب دیکھے کہ بھی زیاد بن گیا ہے تو وہ فوراً یعنی کوفہ چھوڑ کے مدینہ شریف آ گئے کہ بھی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس نے ان کا گھر جلوا دیا اور گھر توڑ دیا اور حکم دے دیا کہ وہ جہاں ملیں، چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، اس لیے ان کے گھر کو نقصان پہنچایا زیاد نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا زیاد کہ بھئی تم نے شریح کے مکان کو جلا دیا ہے، ان کی جائیداد کو لوٹ لیا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اگر اس کا میرے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یا پیار تھی
تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ تم اتنی زیادتی کرو، لہذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تم اس کو مکان واپس کر دو اور بنا دو، اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر دو۔ تو جب حضرت حسین کا خط ملا زیاد کو تو اس نے خط لکھا انہیں، اور اس خط میں اس نے یہ بھی نہ لکھا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب، بلکہ لکھا حسین ابن فاطمہ، یعنی حضرت حسین کی نسبت بی بی فاطمہ کی طرف کی لیکن حضرت علی کی طرف نہ کی۔ اور اس کے بعد لکھا ان کو کہ جی آپ ایک ایسے آدمی کی مجھ سے سفارش کرتے ہیں نعوذ باللہ جو فاسق ہے، لہذا میں تمہاری سفارش کو نہیں مان سکتا، اور نہ آپ کا کوئی حکم جو ہے مجھ پہ چلے گا۔ آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ میرے قیدی کو فوراً واپس بھیجیں تاکہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ تو حضرت حسین نے اپنا خط بھی جو بھیجا تھا اس کی یعنی نقل، اور جو زیاد کا جواب تھا اس خط کو بھی لکھ کے خط سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا گورنر ہے اور اس کو میں نے یہ خط لکھا ہے، اس کا یہ عمل ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا، انہوں نے لکھا کہ زیاد آج میں نے خط پڑھا ہے جو تم نے حضرت حسین کو لکھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک سمیہ نامی عورت تھی جس سے ناجائز تعلق تھا، تو یہ اسی سے پیدا ہوا تھا، لیکن تھا بہرحال حضرت ابو سفیان سے نسبت رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ابو سفیان کا بیٹا کہلاتا تھا تاکہ میرا اصل بات جو ہے وہ پردہ رہ جائے، ورنہ وہ ابو سفیان کے نکاح کی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا کہ بھئی ایک طرف تو تمہارے اندر خون ہے ابو سفیان کا، اس وجہ سے تمہارے اندر حلم بھی ہے، تدبر بھی ہے اور عقل بھی ہے اور گورنری کرنے کا انداز بھی ہے کیونکہ ابو سفیان سردار تھا، لیکن دوسری طرف تمہارے اندر ایک گندی عورت کا خون بھی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے وہی گندا خون تمہیں حضرت حسین کے خلاف بکواس کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ تم ایک سمیہ کے بیٹے ہو اور حسین بی بی فاطمہ کا بیٹا۔ اور اس نے کہا کہ تم نے حضرت علی کا نام نہیں لکھا، تم جانتے ہو کہ حضرت علی اگر واقعی تم ابو سفیان کے بیٹے بھی بنو تو علی ان سے بھی افضل ہے، وہ پہلے ہی اسلام لے آیا ہے، اس نے پہلے خدمت کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا اذا رأیت کتابی ھذا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب میرا خط تمہیں پہنچے اس کا مکان دوبارہ بناؤ اور اس کو فوراً بلاؤ، لا سلطان لک علیہ، اور تمہارا اس پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، زبان سے بھی اگر تم نے اس کے خلاف بات کی جس کی سفارش حضرت حسین کریں تو یاد رکھو پھر معاویہ تمہاری زبان کھینچنے میں بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے فوراً خط لکھا اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ حضرت آپ چاہیں تو ان کو واپس بھیج دیں اور کوئی جرت نہیں میرے گورنر کی کہ انہیں ہاتھ لگا سکے، اور اگر آپ چاہیں تو مدینے میں رکھے، میں تو اسی طرح آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ میں تو کاتب وحی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیم۔ یہ تو دنیا نے پھیلا دیا کہ ان کی لڑائیاں تھیں اور جھگڑے تھے، بھائی برادریوں کے اندر خاندانوں کے اندر بات ہوتی ہے۔ آج کون سا گھر ہے جو دو بھائیوں میں اتفاق ہے؟ آج کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر ماں اور بیٹے اور باپ اور بیٹے میں اتفاق ہے؟ آج کون سا گھر ہے کہ جن کے اندر چچا زاد بھائیوں سے اتفاق ہے؟ جھگڑے تو ہوتے ہیں اور بڑے خاندانوں کے جھگڑے بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کسی تیسرے کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب دو خاندانوں کی لڑائی ہو، کوئی تیسرا آدمی آ جائے تو وہ کہیں گے بھائی ابھی چپ کر جاؤ، غیر آدمی آ رہا ہے وہ نہ سن لے کہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا۔ یہ تو آپ کا اور ہمارا آپا معاملہ ہے نا۔ اگر ہم آپس میں بات کریں گے، اگر بھائی بھائی سے بات کرے گا، اگر چچا چچے سے بات کرے گا، چچا بھتیجے سے بات کرے گا، پر تیسرے کو کیا حق حاصل ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اتحادات اور اس قسم کی باتیں صرف دشمن پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بغض پیدا ہو جائے۔ آج نہیں دیکھتے ہو کہ آباد محلے ہیں اور ہنستے بستے گھرانے ہیں، چند شقی القلب قسم کے لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، ایک محلے میں فائر کر کے 5-10 آدمی مار دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ محلے والے اٹھتے ہیں کہ اس نے مارا ہوگا، وہ کہتا ہے اس نے مارا ہوگا، وہ کہتا ہے اس نے مارا ہوگا، اور محلے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، مہینوں تک چلتی۔ اس طرح کے واقعات ہر دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن آدمی کو کبھی ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین
جن کی صداقت پر، جن کی امانت پر، جن کی دیانت پر اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، اور جن کی دیانت اور امانت کے گواہ حضرت محمد الرسول اللہ، اور جن کی عزت و امن کا یہ عالم ہے کہ تمہیں اب ہماری بیٹیوں کو دنیا میں پردے کا خیال نہیں، اور بی بی عائشہ کو خیال ہے کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو پردے کا کیا ہوگا۔ ان کو تو یہ خیال ہے کہ حضور جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا اور دائیں بائیں اور لوگ ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کمال کرتی ہوگا، اس دن کسی کو طاقت ہوگی کہ ادھر ادھر نظر بھی ڈال سکے؟ وہ تو دن ایسا ہوگا کہ نظریں جھک گئیں تو جھک گئیں اور اٹھ گئیں تو اٹھ گئیں، اس وقت تو پلک جھپکانے کی بھی کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ جائے کہ کسی کی طرف وہ نظر ڈال سکے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی۔ وقد رواه النسائی منفردا به عن نبی داؤد نار من ثابت بن یزید وهو ابن زید الاحول البصری عاد الثقات عن حلال بن خباب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به وقد رواه الترمذی عن عبد الله بن حمید عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زید عن حلال بن خباب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحشرون عراة حفاة عراة غرلا فقالت امرأة يبصر يرى بعضنا عورة بعض قال یا فلانۃ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا قیامت والے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سروں پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں ننگے ہوں گے، اور آدمی ویسے اٹھے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بغیر ختنے کے۔ ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے ہمارے بدن کو؟ حضور نے فرمایا کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی اپنی میں پڑا ہوگا، کدھر نظر اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ثم قال الترمذی وهذا حدیث حسن صحیح وقد رواه من غیر وجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وقال النسائی اخبرنی عمرو بن عثمان قال حدثنا بقیۃ قال حدثنا الزبیری قال اخبرني الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ فکیف بالعورات، کہ پھر اس دن عورتوں کے بارے میں کیا ہوگا جن کا چھپانا ضروری ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ انفرد به النسائی من هذا الوجہ۔ ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عزر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شریح عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی انی سائلتک عن حدیث فتخبرنی انت به قال ان كان عندي منه علم فقالت یا نبی اللہ کیف یحشر الرجال قال حفاة عراة ثم انتظر الساعة فقالت یا رسول اللہ کیف یحشر النساء قال كذلك حفاة عراة قالت وسوتا من يوم القيامة قال وعن أي ذلك تسألين إنه قد نزل علي آية لا يضر كان عليك ثياب أو لون قالت أية آية هي يا نبي الله قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیہ۔ اب اس حدیث پاک میں ایک تفسیر ہے۔ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے حضور پاک کی خدمت میں کہا کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے اما ابا آپ پر قربان ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بتلائیں گے؟ بی بی عائشہ نے پوچھا رسول اللہ میں آپ ایک سوال کرنا چاہوں، آپ مجھے جواب دیں گے؟ حضرت فرمایا لو کان عندی من علم، جو تم پوچھنا چاہتی ہو اگر مجھے علم ہوگا تو جواب دوں گا، کیونکہ علم کامل کا مالک تو اللہ ہے۔ اگر میرے پاس علم ہوا تو میں جواب دوں گا، اور اگر علم نہ ہوا تو پھر وحی کا انتظار کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کیف یحشر الرجال یا رسول اللہ، قیامت والے دن مردوں کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا حفاة عراة، ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ بی بی عائشہ چپ کر گئیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یحشر النساء، قیامت والے دن عورتوں کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ قال كذلك، حضور نے فرمایا جیسے مردوں کو اٹھایا جائے گا عورتوں کے بدن پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے غم میں کہا کہ واہ سوّتا من یوم القیامہ، کہا کہ ہائے قیامت کا دن کتنی سخت ہوگا کہ کسی کی عزت بھی نہیں بچے گی، کسی کا ہر آدمی جو ہے بغیر لباس کے کھڑا ہوا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہی ہو، کیوں ڈر رہی ہو؟
اس نے کہا حضور اس دن پھر کیا عالم ہوگا کہ مرد اور عورت بغیر لباس کے کھڑے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ نزلت علیہ آیا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھ پر اللہ کے قرآن کی ایک آیت اتری ہے جس کے پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس دن کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی پر کپڑا ہو یا کپڑا نہ ہو۔ بی بی عائشہ نے پوچھا ایت آیت یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسری طرف وہ نظر بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تکون والے کے سیاب نہ لا یکون سیاب، اس دن کپڑا ہو یا کپڑا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ شدت قیامت سے، ہول قیامت سے اتنی گھبرایا ہوا ہوگا کہ اس کو دوسری طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھو اس کے بعد پھر سب کو کپڑے ملیں گے، سب کو لباس ملے گا، اور سب سے پہلا لباس میں نے جیسے عرض کیا ملے گا حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت کا لباس انہیں پہنایا جائے گا، حضور پاک سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں، پھر سب کو لباس ملیں گے، لیکن وہ ایک کیفیت ہوگی، اور اس وقت عالم جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال البغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فی تفسیرہ اخبرنا احمد بن ابراہیم الشریحی قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی قال اخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا ابي محمد بن ابي اياس بن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس فاتا عراتا غرلا قد الجمهم العرق وبلغشهم الاذان فقلت يا رسول الله واسوتا ينظر بعضنا الى بعض فقال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شعر يغني۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے، اس میں تو تھا نا بی بی عائشہ کے بارے میں، اس میں آتا ہے کہ بی بی سودا یہ بھی حضور کی بی بی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی سودا نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اٹھائے جائیں گے، ان پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ وقد الجمهم العرق، اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پسینے نے سب کو لگام چڑھائی ہوئی ہوگی۔ کیا مانا کہ پسینہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہوگا، بعض پسینے میں ڈوب جائیں گے، بعض پسینے میں کمر تک ہوں گے، بعض کا سینہ جو ہے منہ تک آ جائے گا، گویا لگام دی ہوئی ہے اس نے۔ اور اس کے بعد فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، لیکن اس روایت میں اس سند میں راوی ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث غریب ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ قال وهكذا رواه ابن جرير نبي عمار الحسين بن حسين هذا حدیث غریب من هذا الوجه جدا، اس لیے مفسر نے فرما دیا کہ حدیث جو ہے غریب ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ضعیف ہے۔ وهكذا رواه ابن جرير نبي عمار الحسين بن قيس المروزي عن الفضل بن موسى به ولكن قال ابو حاتم الرازي عائذ بن شريح، عائذ بن شريح جو اس کے اندر راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ وقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فرمایا اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو اللہ کے دربار میں خوش خوش کھڑے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، یعنی مومنین جن پر اللہ پھر اپنی رحمت نازل فرما دیں گے، اور جن کو نامہ عمل جو ہے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، پھر چہرے کھل اٹھیں گے، پھر چہروں پہ رونق آ جائے گی، پھر چہروں کے اندر بشاشت اور بشارت کی وجہ سے ان کے چہرے ایسے ہوں گے کھل رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آدمی خوش ہو تو اس کا چہرہ دور سے نظر آتا ہے، اگر آدمی نعوذ باللہ غم میں ہو تو پھر بھی اس کا چہرہ دور سے نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں بھی آیا اور قرآن پاک میں بھی آیا کہ جب مومن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ پڑھے گا کہ اللہ نے لکھا ہے اتنے گناہ ہیں تمہارے لیکن میں نے معاف کیے، اور یہ تمہاری حسنات ہیں، ہم نے تمہارا جنت کا فیصلہ کر دیا، تو وہ جناب پھر اپنے نامہ عمل کو لے کے دوڑے گا اور لوگوں کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ کہ بھائی دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، پڑھو پڑھو۔ دیکھا نہیں آج بھی جو لڑکے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو وہ اخبار لے کے کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی باپ کو دکھاتا ہے، کبھی ماں کو دکھاتا ہے، کبھی دوستوں کو دکھاتا ہے۔ اچھا وہ کہہ دیتی ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے میاں تم پاس ہو گئے، نہیں نہیں دیکھو تو صحیح، دیکھو جناب میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں، دیکھو جناب میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، دیکھو جی میں نے اتنے نمبر لیے، بھائی ٹھیک ہے تم ہو گئے کامیاب، مبارک ہو۔ کہتے ہیں نہیں حضرت آپ نے تو دیکھا نہیں، دیکھو اس اخبار میں بھی ہے،
وہ بھئی اس میں تو ہم پڑھ بیٹھے ہیں. تو اس لیے قیامت میں بھی یہ عالم ہوگا کہ پھر مومنین دوڑتے ہوں گے اور کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ یہ دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، چونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے پروردگار کو ملنا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا، میں نے اچھے عمل کیے، دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا. تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ایکون الناس هنالک فریقین، دو ٹولے بن جائیں گے. وجوہ مسفرۃ من مستنیرۃ، چہرے روشن ہوں گے. دعا کرو اللہ ہمیں ان میں بنائے، دعا کر لو اللہ پاک ہمارے چہرے بھی روشن کر دے. اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت بھی چہرے روشن کر دے. اللہ قبر میں بھی اور قبروں سے اٹھنے پر بھی چہرے روشن فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی اپنی رحمت سے ہمیں ادھر شامل فرما لے. فرماتی ہیں ضاحکۃ مستبشرۃ ای مسرورۃ فریۃ من السرور فی قلوبہم، ان کے دل میں جو ہے خوشی سے بھرے ہوں گے. کظہر البشر علی وجوہہم وہؤلاء ہم اہل الجنہ، وہ اہل جنت ہوں گے. اور ان کے مقابلے پہ کافروں کا کیا عالم ہوگا؟ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یعلوہا وتغشا قطرۃ السواد، ان کے چہروں پہ سیاہی اور غبار ہوگا. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سالم بن عثمان العسکری قال حدثنا ابو علی محمد مولا جعفر بن محمد جعفر بن محمد النبی عن جدہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجم الکافر علی رک ثم تقل الغبرۃ علی وجوہہم، کہ پہلے تو ان کو پسینوں نے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی، پھر ان کے چہروں پر غبار ڈالا جائے گا، مٹی ڈالی جائے گی اور سیاہی ڈالی جائے گی. قال فهو قوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة وقال ابن عباس ترهقها قطرة، کیا معنی؟ اے یغشاها سواد الوجوہ، ان کو سیاہی ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. قال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة قال اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، الکفرۃ قلوبهم الفجرۃ فی اعمالهم، کہ دلوں کے اندر بھی کفر تھا اور عمل کے اندر بھی برائیاں تھیں. کما قال تعالی ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا اللہ اگر اب ان کافروں کو زندہ رکھیں گے تو نہیں پیدا ہوں گے ان سے فاجر بغیر کافر. مراد کافر ہے، لیکن فاجر بھی آیا کافر بھی آیا. کیا معنی؟ یعنی دلوں میں کفر تھا اور ہاتھوں میں بد عملی تھی، عمل برے اور اندر بھی کفر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور مسلمان کو کفر سے اور اعمال سیئہ سے بچائیں. اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ فرمائیں. کسی چیز کو گروی رکھنا اور قرضہ حاصل کرنے کے لیے یعنی بطور گروی رہن رکھنا کسی چیز کا شریعت میں جائز ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھی تھی، کہ یہودی کے پاس گروی تھی اور آپ نے اپنی ضروریات کی چیزیں لی تھی، جو وفات کے بعد پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ جو تھی چھڑائی، اور چھڑانے کے بعد پھر حضرت علی نے اپنے پاس ہی رکھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو لہذا اپنی چیزوں کا رہن رکھنا جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے، کوئی منع نہیں ہے. کہتا ہے جی ظہر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز سے پہلے میں 4 سنتیں پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن میں 2 رکعت کر کے پڑھتا ہوں. اور عشاء کی نماز سے پہلے میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں لیکن کٹھی پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں. 2 کر کے پڑھو تو جائز ہے، 4 کر کے پڑھو تو جائز ہے. ویسے ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اگر دن کی نفلیں ہوں تو 2 پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور رات کی نفل عبادت ہو تو اس کو 4 پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے بعض علماء رات کی عبادت کو 4 پڑھتے ہیں، جیسے تہجد حضور 4 رکعت پڑھتے تھے کٹھی. اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ دن اگر ہو تو 2 رکعت پڑھیں، لیکن اگر 4 رکعت کٹھی بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کٹھا پڑھنا جب ثابت ہو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی حضور پاک سے کوئی عمل ثابت ہے تو وہ سنت ہو گیا. اس لیے بہرحال دونوں طریقے سے پڑھنا جو ہے جائز ہے، کوئی منع نہیں. ایک آدمی غلط آدمی کو جانتے ہوئے بھی اس کو جگہ دیتا ہے. بھئی مجھے آپ کا سوال تو سمجھ نہیں آیا، بہرحال جہاں تک میں نے سمجھا ہے
مانا یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو مکان کرایہ پر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو جگہ مکان نہ دیں، جیسے کوئی کسی پیشہ ور زانیہ عورت کو مکان دے دے، یا کوئی کسی گانے بجانے والوں کو مکان دے دے، یا کوئی نعوذ باللہ کسی شراب خانہ کھولنے کے لیے مکان دے دے، یا کوئی کسی کو بینک کھولنے کے لیے مکان دے دے، تو علماء نے لکھا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ بھی گناہ میں ایک قسم کی اعانت ہے۔ ہاں باقی مسئلہ علیحدہ ہو جاتا ہے کہ کیا جو کرایہ لے گا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو بعض فقہاء کہتے ہیں اگر دیا ہے کرایہ تو حلال ہے، اس لیے کہ اس نے تو کرایہ اپنی چیز کے بدلے میں لیا ہے، کسی گناہ کے بدلے میں تو نہیں لیا، لیکن ایک طرف سے گناہ میں اعانت کا سبب تو بنتا ہے، اس لیے کوشش یہ کریں، تقویٰ اسی کے نام میں ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں، ورنہ چونکہ یہ مسئلے ہوتے ہیں نا جی، بعض لوگ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، مثلا میں گاڑی چلاتا ہوں، موٹر چلاتا ہوں مثال کے طور پر کرایہ کی، اور اب میرے پاس کوئی سواری آ گئی، مجھے پتا ہے یہ شرابی ہے کون ہے، میں تو اس کو اپنا کرایہ لے رہا ہوں نا، اس کو منزل مقصود پر پہنچانے کا، حالانکہ وہ خدا جانے اللہ معاف کرے چور تھا، اللہ معاف کرے قاتل تھا، ڈاکو تھا، مفرور تھا، مجرم تھا، مرد تھا، عورت تھا، یا کوئی مرد اور عورت اور دونوں نعوذ باللہ مغویہ اغوا کر کے لے جا رہا تھا، مجھے کیا پتا ہے، میرا تو کرایہ ہے نا، میں نے اپنا کرایہ وصول کیا، اس لیے علماء نے بڑی باریکیاں لکھی ہیں کہ ایسے حالات میں انہوں نے کہا وہ جائز تو ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسے چیزوں سے بچیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے، اور قرآن کہتا ہے تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، کہ تم اچھائی کے کاموں میں معاونت کرو، برائی کے کاموں میں معاونت نہ کرو، اور دوسرا یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں گندگی ہوگی تو گندگی پر پھیلتی ہے، اگر ایسے لوگ تمہارے گھروں میں آئیں گے تو ان کا اثر جو ہے تمہارے خاندان پر بھی آئے گا، تمہارے محلے میں بھی آئے گا، تمہارے علاقے میں بھی آئے گا، تو ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ فتاوی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ کو کوشش کریں تو دارالافتاء سے یا رابطہ عالم اسلامی سے یا ریاست الحرمین سے آپ کو ملے گا، کیونکہ جو یعنی سرکاری طور پر یہاں چھپا ہے وہ سب سے بہترین چھپائی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ ہے، اور تقریباً 22 جلدوں کے اندر وہ ہے، اور اگر آپ بازار سے خریدیں گے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ اتنی اعلیٰ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کوشش کریں کہ درخواست دے دیں اگر آپ واقعی عالم دین ہیں اور آپ کا ادارہ ہے، کیونکہ آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کتابیں لیتے ہیں اور پھر جا کر بیچ دیتے ہیں، مصیبت تو یہ ہے نا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی، ایک آدمی ایسی حرکت کرتا ہے اور بدنام علماء ہو جاتے ہیں، کوئی داڑھی والا آ گیا، اس نے ایسی حرکت کی اور لوگوں نے کہا مولوی ایسا کرتا ہے اور مولوی ایسا کرتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ مولوی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، مولوی کس کو کہتے ہیں، یہ آج تک کسی شریف آدمی نے نہیں پوچھا، یعنی آپ یقین فرمائیں پتہ نہیں آج کل آپ کے پورے ملک میں کوئی 2 یا 4 مولوی بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے جن کو شریعت میں مولوی کہا جاتا ہے، لیکن ایک لوگوں نے رواج بنا لیا ہے کہ جو بھی داڑھی والا گناہ کرے وہ مولوی کے ذمہ لگا دو، کبھی مولوی نے کیا ہوگا اور مولوی نے کیا ہوگا اور مولوی کھا گئے اور مولوی کھا گئے، اور داڑھی مڈا کے آپ جو مرضی آئے کرتے پھریں، پرمٹ ہے آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز، وہ کوئی نہیں کہے گا، وہ کہے گا جی وہ تو پہلے ہی فارغ ہے نا، مقصد یہ ہے کہ وہ تو اس کے لیے تو لائسنس ہے، وہ جو مرضی آئے کرے۔ نماز استخارہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعت نفل پڑھ لو، دل میں نیت تو استخارے کے لیے ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھ لو۔ میرا ایک دوست ہے، بڑے احسانات ہیں، میں اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنا ایک بچہ اس کو دے دوں کہ بچے کے تم کوئی مالک ہو؟ نہ، بچہ جو ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، یا وہ مالک ہو، آزاد کو جہاں چاہو بیچ دو اور جس کو چاہو دے دو، تمہارا کوئی وہ خریدا ہوا ہے؟ اگر اللہ اس کو نہ دے تو تم کیسے دے سکتے ہو؟ اب باقی محبت میں اس کے گھر میں رہے، وہ پالے پوسے پیار کرے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اسی کا ہو جائے گا، بچہ تمہارا رہے گا، کوئی کسی کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، محبت میں اس کے پاس رہے کہ اس کا جی بہلا رہے،
اچھا، اور اس کو کہو کوئی اور شادی کر لے، کوئی مصیبت ہے، اللہ کسی اور شادی سے شاید بچہ عطا فرما دے، کوئی ایسی بات نہیں. اسی لیے تو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے نا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حرام کرو تو بیوی بھی خوش ہے، خاندان بھی خوش ہے، اور آدمی کی تعریف بھی ہوتی ہے، جی بڑا سردار ہے. اور اگر دوسری شادی کرو تو دوسری شادی، جی وہ مصیبت کہ وہ ہندو کا دماغ ہے نا، دماغ میں ہندوؤں کی وہ رسومات ہمارے دماغ میں کھڑی ہے. اس کو کہو دوسری شادی کر لے، اللہ بچہ دے دے گا. آپ اپنا بچہ ویسے بطور محبت پیار اس کے گھر میں رہے، وہ اس کو پڑھائے پالے پوسے، لیکن بیٹا تمہارا ہی رہے گا. کسی مولوی نے مجھے کہا ہے کہ اگر زمزم کسی کو نقصان کرتا ہو تو زمزم کو سلام کر کے پیو. مجھے نہیں سمجھ آیا، پانی کو بھی سلام ہو گیا. وہی ہندو جیسے گنگا کو سلام کرتے ہیں، یہ وہی عقیدے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایمان دے، آپ غور کریں بھائی، ہندو گنگا کو پوتر سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا، اسی طرح گنگا جمنا، اچھا وہ اپنے بتوں پہ چادریں اور پھول چڑھاتا ہے؟ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بنتی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہاں پریشد باقاعدہ ان کا حلوہ مانڈا تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری قبروں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہی ہندو تہذیب ہے جو ہمارے گھرانوں کے اندر رسی ہوئی. اچھا، ہندو لوگ جو ہیں جناب اپنے جب شادیاں کرتے ہیں تو دیکھو رسمیں کرتے ہیں، وہی ساری رسمیں مسلمانوں میں ہیں کہ نہیں ہے؟ کہ لوہے کا بیت پکڑو اور کڑا پہناؤ اور پتہ نہیں کیا کیا پہناؤ اس کے گلے میں، اور جناب اس کے بعد اب مرد کو باندھو عورت کے دوپٹے سے، اور عورت آگے جا رہی ہے اور مرد پیچھے جا رہا ہے، اور پھر پھیرے لگاؤ اور چکر لگاؤ. یہ سارا ہندو کا رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ساری ہندو تہذیب ہے. بھائی زمزم کسی کو نقصان میرا ایمان ہے کر ہی نہیں سکتا. کہ میرے مدنی نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ جس نیت کے لیے بھی پیو اسی کام آتا ہے. اگر تیرے بھائی کو زمزم نہیں پسند ہے یا اس کو نقصان کرتا ہے تو حدیث کے اعتبار سے وہ منافق ہے. اس کو کہو توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور توبہ کر لے. حضور نے فرمایا زمزم منافق نہیں پی سکتا. اس لیے بہرحال وہ توبہ کر لے، کوشش کرے، ورنہ زمزم کو پھر یہ تمہارا رواج ہے. مسجد سے گزریں گے بھائی مسجد سلام، مسجد کو سلام. حضرت عباس کا جھنڈا سلام، سیاح کے سلام. حضرت پنجا لگا ہوا ہے، حضرت اس کو بھی سلام. پیرانے پیر تے کوئی سلام، داتا ہے تے کوئی سلام، تے مدنی تے کوئی سلام، اللہ میاں تے کوئی سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا مانگو اللہ ہم پر رحم کر، اللہ مسلم. اور گھوڑا جا رہا اس کو دلدل شریف کو بھی سلام. یہ قوم ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والی. دعا کرو اللہ ہمیں صحیح کلمہ نصیب کرے. اچھا جی، ظہر کی 4 سنتے نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لیں. داڑھی اگر ایک مشت سے زیادہ ہو کاٹیں کوئی حرج نہیں. بڑا پیشاب کرتے ہوئے آدمی اگر چھوٹے پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے آ جائیں وہ غسل نہیں ہوتا، وضو کافی ہے. بعض اوقات زور لگانے سے آدمی کے قطرات جو ہے مدی یا مزی باہر نکل آتی ہے، جس کو آپ دھات وات کہتے ہیں، وہ آ جاتی ہے. وہ منی نہیں ہوتی. منی وہ ہوتی ہے جو شہوت اور شوق اور ٹپک کے نکلے. یہ بات یاد رکھو. منی اس کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں شوق ہو رہا ہے، شہوت ہو رہی ہے، گندا خیال آ رہا تھا، کسی عورت کو دیکھا، اس شوق میں آ کے نکلے اور پھر ٹپک کے نکلے، اس کے بعد عضو مر جائے، وہ منی ہوتی. اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر غسل واجب ہے. باقی پیشاب سے پہلے قطرے آ گئے، بعد میں قطرے آ گئے، زور لگایا قطرے آ گئے، ویسے چوٹ لگی کوئی چیز نکل آئی، وہ منی نہیں ہوتی. ہنڈی وغیرہ سے روپیہ روانہ کرنا بھی اس میں کوئی منع نہیں. صرف یہ دیکھیں کہ کسی اسلامی ملک کو نقصان نہ ہو. بیٹا بیٹی کا عقیقہ کرنا سنت ہے، بالکل سنت ہے کہ 7ویں دن اللہ بیٹا دے تو 2 دمبے ذبح کرو، اور لڑکی ہو تو 1 دمبا ذبح کرو، اور وہ خیرات کر کے لوگوں کو، مسکینوں کو کھلا دو. یہ نہیں کہ دوستوں کو بلا کے پارٹی کر لو، ہیپی ہیپی برتھ ڈے. ہاں، یہ انگریزوں کی سنت ہے، یہ یاد رکھو. یہ جتنے تم مناتے ہو نا میلاد سالگرہ، سب سے پہلے انگریزوں نے منایا، سب سے پہلے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کا منایا. چہرے میں پردہ کرنا چاہیے، بالکل پردہ کرنا چاہیے. بی بی اسما کی ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھ اور پیر مستثنا ہے، نماز کی حالت میں مستثنا ہے، آگے پیچھے مستثنا نہیں.
اسی لیے تو میں نے کہا نا حدیث کسی عالم سے پڑھا کرو، خود پڑھ کے نہ سمجھا کرو، ورنہ ایسے ہوگا جیسے کسی دواخانے میں انگریزی پڑھے لکھے کو کھڑا کر دو اور وہ دوائیں دینی شروع کر دے تو انشاءاللہ ہفتے میں قبرستان بھر جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح اگر آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ بارش کے لیے دعا کریں، میں نے دعا صبح بھی کی تھی، ابھی بھی کرتے ہیں حاضر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللهم انا نعوذ بک ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی ملکوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اولادوں کو صالح بنا، ان کو والدین کی اطاعت نصیب فرما، یا اللہ جو بے ولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے بارش عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے بارش عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دروازے سے مایوس نہ لوٹا، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔